نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، لاسٹ سیشن میں لاسٹ قسط میں نے آپ کو دیوبندیوں کے کچھ گندے عقائد سنوائے تھے، پڑھوائے تھے۔ آج میں کچھ اہل حدیثوں کے کچھ ان کے معتبر اکابروں سے اور ان کے عالموں سے اور ان کی جو کتابوں کے اندر کفر لکھا ہوا ہے، آج انشاءاللہ میں اس سے آپ کو روبرو کراؤں گا تاکہ اس ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں، اور اس کے بعد جب یہ آپ کے پاس اعتراض لے کر آئیں ہمارے کسی جماعت کے اکابر پر، تو آپ سب سے پہلے ان سے یہ جواب مانگیں۔ اور الحمدللہ اس پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اس کے اندر میں ساری کتابوں کے اوریجنل اسکین بھی پیش کروں گا۔ تو شروعات کرتا ہوں عقیدہ نمبر 1 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جگہ متعین کرنا۔ غیر مقلدین کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب لکھتے ہیں، خود عرش پر بیٹھا ہے اور عرش اس کا مکان ہے، اور دونوں قدم اپنی کرسی پر رکھے ہے اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور ذات خدا کی جہت یعنی فوق یعنی اوپر، اور طرف علو یعنی بلندی میں ہے، اور اس کو فوقیت جہت کی ہے، اور وہ عرش پر رہتا ہے اور اترتا ہے ہر شب کو طرف آسمان دنیا کے، اور اس کے لیے داہنا بایاں ہاتھ اور قدم اور ہتھیلی اور انگلیاں اور 2 آنکھیں اور منہ اور پنڈلی وغیرہ سب چیزیں بلا کیف ثابت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور جو آیتیں اس بارے میں ہیں سب محکمات ہیں، آیات متشابہات نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کتاب کا نام ہے رسالۃ الاحتواء علی مسالۃ الاستواء، اور مصنفہ ہے نواب صدیق حسن خان صاحب، اور یہ چھپی ہے گلشن اود لکھنؤ سے۔ سامنے اسکرین شاٹ موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ غیر مقلدین کے علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس صورت میں چاہے ظاہر ہو سکتا ہے۔ کتاب کا نام حدیث المہندی، صفحہ نمبر 7 اور 9، اسکین سامنے ہے۔ یعنی کہ جس طرح عیسائی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا، اور ہندو کہتے ہیں کہ کرشن اور رام چندر کی شکل میں ظاہر ہوا، سامری کہتا تھا کہ بچڑے کی شکل میں ظاہر ہوا، غیر مقلدین کے نزدیک یہ عقیدے درست ہوئے، معاذ اللہ۔ عقیدہ نمبر 3، مذاق اور ٹھٹا کرنا اللہ کی صفات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ حادثہ میں سے مذاق اور ٹھٹا کرنا اور مکر کرنا اور دھوکہ دینا، داؤں لگانا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہدیۃ المہندی، صفحہ نمبر 7، کتاب کا اسکین آپ کے سامنے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی گھٹیا چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات قرار دیا ہے، اور یہ عقیدہ غیر مقلدین کے اسی بزرگ کا ہے جسے تعارف عقیدہ نمبر 2 میں گزر چکا ہے، ابھی جس کا تعارف کرایا تھا۔ عقیدہ نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سب باتیں اور سب کام اچھے نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مشہور غیر مقلد ابو عبداللہ قصوری صاحب لکھتے ہیں، سب افعال اور اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریع اور محمود ہیں، اور اسمات مطلقہ یعنی معصوم ہونا آپ کے واسطے ثابت نہیں ہیں، ورنہ صحابہ آپ کے بعض خطاؤں پر اعتراض نہ کرتے، ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ سب بھی معاذ اللہ کہہ دیں۔ کتاب کا نام ہے تحقیق الکلام فی مسالۃ البیت والالہام، باحوالہ غیر مقلدین کے متعلق عرب و عجب کے فتوے، صفحہ نمبر 24، اسکین پیج سامنے موجود۔ عقیدہ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رائے کوئی معتبر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ غیر مقلدین کے مشہور عالم محمد جونا گڑھی صاحب لکھتے ہیں، سنیے جناب، بزرگوں کی، مجتہدوں کی اور اماموں کی رائے، قیاس، اجتہاد و استنباط اور ان کے اقوال، تو کہا شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائے تو حجت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تاریخ محمدی، صفحہ نمبر 70، اسکین پیج سامنے موجود۔ عقیدہ نمبر 6، غیر مقلدین کے انبیاء میں رام چندر اور لکشمن بھی ہیں۔ غیر مقلدین کے علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم
دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا اور کافروں میں تواتر کے ساتھ وہ معروف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک انبیاء تھے، جیسے رام چندر، لکشمن، کرشن جی جو ہندوؤں میں ہیں، اور زورسٹ جو فارسیوں میں ہیں، اور کنفیوشیس اور مہاتما بدھ جو چین اور جاپان میں ہیں، اور سقراط اور فیثاگورس جو یونان میں ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم یوں کہیں، ہم ان تمام انبیاء و رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم ان سب کے فرما بردار ہیں۔ ہدیۃ المہندی صفحہ نمبر 85۔ ان کے نبی کون ہیں، ان کے انبیاء کون ہیں، آپ سب نے سن لیا اور پڑھ لیا۔ اگلا عقیدہ سنیے۔ نبی اور ولی بیک وقت زمین و آسمان کی تمام باتیں جان سکتا ہے۔ وحید الزما صاحب لکھتے ہیں، اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یا کوئی اور اولیاء اللہ میں سے عام لوگوں سے زیادہ سن سکتا ہے، حتیٰ کہ تمام دنیا اور زمین کے کنارے دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہدیۃ المہندی صفحہ نمبر 25۔ لگاؤ فتویٰ اس پہ، اسکین سامنے موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 9، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث کہنا صحیح ہے۔ وحید الزما کے غیر مقلدین کے جو عالم ہیں، ان کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ عام لوگ جو یا رسول اللہ اور یا علی یا غوث پکارنے سے ہم شرک کا حکم نہیں لگائیں گے۔ ہدیۃ المہندی صفحہ نمبر 24، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر دن اور ہر حال میں مومنین کے مرکز نگاہ اور عابدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، خصوصاً عبادت کی حالت میں، کیونکہ اس حالت میں انکشاف اور نورانیت زیادہ قوی اور شہید ہوتی ہے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ تشہد میں ایھا النبیوں کے یہ خطاب ممکنات اور موجودات کی ذات میں حقیقت محمدیہ کے سرا یعنی داخل کرنے کے اعتبار سے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والوں کی ذات میں موجود ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، اور اس لیے نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس بات کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حاضری سے غافل نہ ہو، تاکہ فریب و میات کے انوارات اور معرفت کا اسرار حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ کتاب کا نام مسک الختام فی شرائع بلوغ المرام، صفحہ نمبر 259 اور 260، اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 11، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ مشہور غیر مقلدین عالم عنایت اللہ عصری صاحب لکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تو اپنا شوہر بتا رہی ہیں اور باپ بیٹا بھی دونوں اسے تسلیم فرما رہے ہیں، مگر صدیوں بعد لوگوں نے انہیں یعنی کہ بغیر باپ بتایا اور آپ کی والدہ کو بے شوہر بتایا۔ کیا خوب ہے۔ کتاب کا نام عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ ابن مریم، صفحہ نمبر 40، حوالہ آپ کے سامنے اوریجنل کتاب کا اسکین کی شکل میں موجود ہے۔ آگے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ غیر مقلدین کے مناظر ابو کلیم اشرف سلیم صاحب لکھتے ہیں، ہر نبی کو اللہ نے اس کی شان و مرتبے کے مطابق معراج کرائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنگل میں مقام توبہ پر معراج کرائی، حضرت نوح علیہ السلام کو جبل جودی کے مقام پر معراج کرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں معراج کرائی، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے معراج کرائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب مرگ پر معراج کرائی۔ میزان المتکلمین صفحہ نمبر 36، باحوالہ حدیث اور اہل حدیث صفحہ نمبر 38، اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگلا عقیدہ سنیے۔ فوت شدہ سے مدد طلب کرنا۔ غیر مقلدین کے بانی نواب صدیق حسن خان صاحب جب کوئی مشکل پیش آتی تو اس طرح مدد مانگا کرتے تھے۔ سنیے مدد مانگنے کا طریقہ۔ اے میرے دین کے قبلہ مدد کر، اے کعبہ امام مدد کر، اے ابن قیم مدد کر، اے قاضی شوقانی مدد کر۔ ہم یا رسول اللہ کہیں یا غوث کہیں تو اس پہ یہ شرک
اور کفر کے فتوے جڑتے ہیں، اور خود کس کو پکار رہے ہیں مدد میں؟ یا ابن قیم مدد کر، یا قاضی شوقانی مدد کر۔ کتاب کا نام ہدیۃ المہدی، جلد 1 صفحہ نمبر 23، اور دوسری کتاب ہے نفع الطیب، صفحہ نمبر 47 و 57۔ ہدیۃ المہدی کا اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگلا عقیدہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر پر مدد مانگنا۔ غیر مقلدین کے بانی نواب صدیق حسن خان صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد طلب کرتے تھے، اور مدد طلب کرتے ہوئے یہ اشعار کہتے تھے۔ سنیے گا اشعار کیا کہتے تھے۔ اے میرے آقا، اے میرے سہارے، اور اے میرے وسیلے، اور اے خوشحالی و بدحالی میں میری متاع یعنی کہ نفع پہنچانے والی چیز، میں روتا گڑگڑاتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا آپ کے در پہ آیا ہوں۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی فرید رس ہے ہی نہیں، سوائے رحمت للعالمین میری گریا وزاری پر رحم فرمائیے۔ ہدیۃ المہدی، حاشیہ صفحہ نمبر 20، معاصر صدیقی، صفحہ نمبر 30 سے 31۔ اسکین پیج ہدیۃ المہدی کا آپ کے سامنے موجود ہے۔ آگے سنیں بھائی، بہت مزہ آنے والا ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب ایک قصیدہ ہدیۃ المہدی کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ تفسیر جمیع البیان کے مصنف نے بھی اپنی تفسیر کی اتباع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد طلب کی تھی۔ اگر غیر اللہ سے مطلقاً مدد طلب کرنا شرک ہے تو مصنف جمیع البیان کا مشرک ہونا لازم آئے گا، تو پھر ان کی تفسیر پر کیسے اعتماد کیا جائے گا جبکہ تمام اہل حدیث ان کی تفسیر کو مانتے ہیں؟ حاشیہ ہدیۃ المہدی، صفحہ نمبر 20، آپ کے سامنے اوریجنل اسکین موجود ہیں۔ اور سنیے، اور مشہور غیر مقلدین عالم غلام رسول صاحب اپنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اشعار پڑھتے تھے۔ اے محبوب ربانی میری طرف دیکھو، آپ کی جدائی سے میری جان نکلنے والی ہے، اور درد اور غم نے میرے دل کو چور کر دیا ہے، اب آپ رحم کیجئے، رحم کیجئے۔ سوان حیات مولوی غلام رسول، صفحہ نمبر 161۔ لگا فتویٰ اس کے اوپر۔ عقیدہ نمبر 16 سنیے۔ قبروں کا طواف اور سجدہ کرنا کوئی شرک نہیں۔ وحید الزما صاحب لکھتے ہیں، پاس اگر یہ افعال تعظیمیہ جیسے طواف کرنا یا بوسہ دینا یا قیام کرنا، جھکنا یا رکوع کرنا یا سجدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یا کسی ولی کی قبر کے سامنے ہو، مقصد قبر والے کو سلام ہو، عبادت نہ ہو، تو شرک نہیں ہے، ہاں صرف گناہگار ہوگا۔ ہدیۃ المہدی، صفحہ نمبر 15، اسکین پیج موجود۔ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں صاف طور سے لکھ چکے ہیں کہ مزار کا طواف کرنا غلط، حرام نہیں کر سکتے، اور اتنا رکوع نہ کر، اتنا بھی جھکیے نہ کہ وہ رکوع میں آپ چلے جائیں، لیکن یہاں پر تو اس کی اجازت بھی دی جا رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں شرک نہ ہوگا۔ اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگلا عقیدہ سنیے، قبروں سے فیض حاصل کرنا۔ نواب صدیق حسن صاحب قبروں سے فیض اور اجماع ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، غور کریے گا، اجماع ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ نواب صاحب کے فرزند علی حسن صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اس مسئلے میں اور اس امر میں ایک ارباب صاحب دل و اولیاء و انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ بغیر رسوم اور بدعات کی پابندی کے جو اصل ضلالات کے شیوا ہیں، اپنے مناسب حال فیض اتائے تو اس میں علماء کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ معاصر صدیقی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 128، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور نیز صاحب، نواب صاحب جو ہیں، اپنے والد کی قبر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کی قبر شریف پر ہمیشہ نور رہتا ہے اور لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ التجل مقللات، صفحہ نمبر 298، مطبوعہ مکتبہ دارالاسلام، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور مزید مولوی وحید الزما صاحب لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس سے وہ شبہ دور ہوتا ہے کو بعض کم عقل حضرت کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ صلحاء کی قبور کی زیارت کر کے ان کی روحوں سے فیض اور برکات اور انوار کا حصول کیسے ممکن ہو۔ ہدیۃ المہدی، صفحہ نمبر 63، آپ کے سامنے موجود ہے، اسکین پیج۔ آگے سنیں، نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں، مسئلہ وحدت وجود و شہود جسے
مراد ہستی حق اور نیستی خلق یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا اور مخلوق کا نہ ہونا ہے، اور اعتقاد کے مسئلے کا روح ہے کہ مسئلے کے وحدت الوجود کو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کرنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکے گا۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ وگرنہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اس میں کوئی مبین یعنی جھگڑا ہی نہیں ہے، بات نہیں ہے، اور کل شیء انما خلاہ باطل، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی ہر مرتبے اور ہر حال میں احکام وجود کا منکر ہو اور ہمت است کے معنی نعوذ باللہ شریعت سے آزاد ہونا سمجھے، معاذ اللہ۔ معاصر صدیقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40۔ غیر مقلدین وحدت الوجود کو صوفیہ کی ایک اصطلاح کے بجائے عقیدے کا عنوان دیتے ہیں، پھر اس کو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ غور کریں کہ ان کے مذہب کے مطابق ان کے بڑے اس عقیدے کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر اور مشرک تو نہیں ہو گئے؟ بھائی سوچ کے بتائیے گا۔ اگلا عقیدہ سنیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں رجعت ہوگی۔ غیر مقلد عالم ملا معین صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سچی محبت پر فوت ہوگا وہ امام کا زمانہ نہ پا سکا تو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا یہ کہ حضرت مہدی اس کو زندہ کریں، پھر وہ آپ کے حضور بڑی کامیابی پائے گا ان کے نور سے، اور یہ رجعت ان کے زمانے میں ہوگی۔ دراست اللبیب صفحہ نمبر 251 آپ کے سامنے موجود ہے۔ آگے سنیں۔ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کان وما یکون جانتے ہیں۔ مشہور غیر مقلد عالم محمد یوسف جے پوری صاحب احناف مقلدین میں اولیاء اللہ نہ ہونے پر دلیل دیتے ہیں کہ طبقات ابن رجب صفحہ 202 جلد 1 میں ہے کہ حضرت پیران پیر سے پوچھا گیا حنبلی مذہب والوں کے سوا اور مذہب میں کچھ ولی ہوئے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ تو ہوئے ہیں اور نہ ہی ہوں گے۔ حقیقت الفقہ صفحہ نمبر 183۔ مطلب ان کے کہنے کا یہاں پر یہ مراد ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ما کان وما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی۔ آگے بڑھیے۔ زندہ اور مردوں کا علم غیب۔ مشہور غیر مقلد عالم عبد المجید سوروردی صاحب قاضی محمد سلیمان منصور پوری غیر مقلدین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت قاضی صاحب جب بھی لاہور تشریف لاتے تو مال روڈ پر حیات بدرس کا ہی قیام فرمایا کرتے تھے۔ فضل کریم بن حاجی حیات محمد مالک خرم کا بیان ہے کہ جس مکان پر ٹھہرا کرتے تھے اس کے قریب ایک خانقاہ تھی جو اجڑی ہوئی تھی۔ ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی قبر ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ہے۔ آپ نے کہا آج رات خواب میں ہمیں وہ بزرگ ملے اور کہا کہ قاضی جی آپ اتنی بار یہاں تشریف لائے مگر ہمیں ایک بار بھی نہیں ملے۔ قاضی صاحب نے یہ بھی فرمایا وہ بہت نیک اور صالح آدمی تھے، فلاں جگہ کے رہنے والے تھے، ادھر سے گزر رہے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ میاں فضل کریم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ باتیں ویسی ہی ثابت ہوئیں قاضی صاحب نے بیان فرمائی تھیں، یہاں تک کہ ان کا نام اور پتہ بھی قاضی صاحب نے بتا دیا۔ کرامات اہل حدیث صفحہ نمبر 83-84۔ یہ میرے پیارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب کا انکار کرتے ہیں لیکن خود کے گھر میں دیکھیے بھائی، واہ واہ۔ چلیے بھائی اور سنیے۔ مشہور غیر مقلد عالم غلام رسول کا ایک واقعہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ حاجی کرم اللہ میاں سنگھ نے بیان کیا کہ میری شادی کے موقع پر میری والدہ کا زیور گم ہو گیا تھا۔ جس جگہ رکھا تھا بہت ہی دفعہ وہاں دیکھا لیکن کچھ پتہ نہ چلا، اور جگہ بھی تلاش کیا لیکن بے فائدہ، ملا ہی نہیں۔ میری والدہ مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور زیور گم ہونے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جس جگہ رکھا تھا وہیں پڑا ہوا ہے۔ میری والدہ نے پھر آ کر دیکھا تو زیور اسی جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ سوانح حیات مولانا غلام رسول صفحہ نمبر 104 اور 105۔ یہ ہیں بھائی اہل حدیث کے غیب داں لوگ۔ اور سنیے، ایک حجام غلام رسول کی حجامت کر رہا تھا۔ اس نے کہا حضرت میرا بیٹا جو ہے وہ کئی سال سے باہر گیا ہوا ہے، معلوم نہیں وہ کس جگہ ہے، زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک ہی بیٹا ہے، بہو جوان ہے، دعا فرما دیں یا مجھ کو پڑھنے کا واسطے بتا دیں کہ وہ آ جائے۔ آپ خاموش رہے۔ حجام کہتا ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کچھ پڑھتے ہیں۔ جب حجامت کرا چکے تو میں نے پھر عرض کیا کہ آپ نے فرمایا
تو وہ گھر روٹی نمکین ناقوٹ کے ساتھ کھا رہا ہے، جا کر دیکھو۔ وہ گھر میں آ چکا ہے، جا کے دیکھو۔ حجام کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ فرمان سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میں آپ کی کرامات بہت سی سن چکا تھا، لہٰذا میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ شاید میرا بیٹا آ گیا ہو۔ جب میں گھر گیا تو میرا بیٹا وہاں موجود تھا اور روٹی کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں سغر ملک سندھ میں آٹا گوندھ رہا تھا، پانی لینے کے واسطے باہر نکلا ہوں، معلوم نہیں کیا ہوا، مجھے کسی نے اٹھایا پلک جھپکنے میں اور یہاں پہنچا دیا، اور میرا کل سامان اور اوزار وغیرہ سکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوانح حیات مولانا غلام رسول، صفحہ نمبر 108۔ آگے سنیے بھائی، انسان کتا بن گیا ہے۔ جی ہاں، آگے سنیے۔ ایک رشتہ دار تھے آپ کے، سلطان احمد نام تھا ان کا، بڑے جو تھے وہ مالدار تھے۔ ان کا جو ہمسایہ تھا وہ ایک لوہار تھا جو نامی مشہور چور تھا۔ جو بیوہ تھی، سلطان احمد صاحب نے میرے سامنے بیان کیا کہ میں نے مولوی صاحب کے آگے عرض کیا کہ میرے بچے جو ہیں، ایک بیوہ نے مولوی صاحب کے سامنے عرض کیا کہ میرے بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں، رات بھر ہمارے ہمسایہ لوہار سونے نہیں دیتا، وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ موقع بنے تو سب کچھ لوٹ لوں۔ آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ پڑھ کر بے فکر ہو کر سویا کرو، انشاءاللہ وہ کتا بھونک بھونک کر خود ہی چلا جائے گا۔ اس کے بعد مولوی غلام رسول صاحب جلدی فوت ہو گئے۔ وہ لوہار خود بیان کرتا ہے کہ میں نے مولوی سلطان احمد کے گھر جا کر 4 دفعہ نقب لگائی، مطلب چوری کرنے کی کوشش کری۔ جب اندر جاتا تو کتے کی شکل ہو جاتی اور کتے کی طرح بھونکنے لگتا میں۔ وہ مطلب ان کی جو دعا تھی یا بد دعا تھی وہ لگ گئی بھائی۔ بھونکتا ہوا باہر نکلتا، ایک دفعہ نقب لگا کر اندر بیوی صاحبہ جاگ رہی تھی، میری صورت جو تھی وہ مسخ ہوتی دیکھ کر کہا، بھائی تیری صورت مسخ ہونے سے تعجب بھی آتا ہے، لیکن جس کی زبان سے یہ کلمات نکلے تھے اس کی زبان بھی سیف الرحمان تھی، جو کچھ انہوں نے کہا وہ ضرور ہوا اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ سوانح حیات مولانا غلام رسول، صفحہ نمبر 137 اور 138۔ تو یہ ہیں بھائی ان کی جو ولی ہیں، ان کی یہ کرامات ہیں۔ ہمارے ولی اللہ جو اولیاء اللہ ہیں، ہمارے سچے اولیاء اللہ، وہ کوئی کرامات کریں تو وہ سب جھوٹ اور فریب ہوتا ہے، اور اپنی کتابوں کا کبھی کھنگال کے دیکھا ہے؟ چلو اور آگے پڑھتے ہیں۔ غیر مقلدین کے اکابر جو ہیں وہ بھی علم غیب رکھتے ہیں بھائی۔ مشہور غیر مقلد عالم غلام رسول قلعے والی کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حافظ غلام رسول محمد صاحب ساقن سیدھا ضلع شاہپور کے ایک دن مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولوی صاحب کو دیکھ کر بہت روئے۔ مولوی صاحب نے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ حافظ صاحب نے بیان کیا کہ نابردار مجھے سخت سزا ایزا دیتا ہے، یہاں تک کہ مجھے گاؤں سے باہر نکال دیا، اور نابرداری عداوت کی وجہ شرعی امور ہیں۔ مولوی صاحب سن کر خاموش ہو گئے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں 3 دن آپ کی خدمت میں رہا۔ مولوی صاحب اپنی جوتی صبح کے بعد زمین پر 5 دفعہ زور سے مارتے۔ تیسرے روز مجھے فرمایا کہ حافظ جاؤ پہنچنا وہاں پر، تاکہ اس نابردار کا جنازہ تم ہی پڑھاؤ، تاکہ دشمن سے بھی کچھ مل جائے۔ حافظ صاحب کا بیان ہے کہ جب میں گاؤں کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ لوگ اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ حسب فرمان مولوی صاحب اس کا جنازہ میں نے جا کر پڑھایا۔ سوانح حیات مولانا غلام رسول صاحب۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ، تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے 5 مرتبہ زمین پہ پیر مارا، کہیں جاؤ، مر گیا، اس کا جنازہ تم پڑھاؤ۔ یہ تھا علم غیب۔ نبی کا علم غیب ماننے میں ان کی نانی مرتی ہے، اور اپنی کتابوں میں بھائی دیکھیے کیا کیا لکھا ہے۔ اور سنیے اکابر کی عجیب کرامات۔ اب یہ بہت ہی عجیب و غریب کرامات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ محمد اشاق بھٹی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے فیصلہ آباد کے ایک دوست مولوی محمد رمضان یوسف سلفی نے بتایا کہ صوفی محمد عبداللہ صاحب کسی گاؤں میں گئے اور ایک شخص انہیں اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ میری بھینس ہر سال کٹا، جو میل ہوتا ہے بھینسا اس کو کٹا کہتے ہیں، میل جنتی ہے، دعا فرمایا یہ کٹی جنے، مطلب فیمیل جنے۔ یہ صوفی صاحب نے کوئی دعا ہوا نہیں کری، بھینس کی دم پکڑی اور اسے 3 دفعہ کھینچ کر کہا دے کٹی دے کٹی دے کٹی۔ اس کے بعد اس نے
متواتر 3 کٹیاں دی. صوفی محمد عبداللہ، حالات خدمت اسرار، صفحہ نمبر 361، شاکرین شیش محل روڈ لاہور سے یہ چھپی ہے. اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے. اور سنیں بھائی، جمعے کی رات روحوں کا گھروں میں آنا. لاکی خاندان کا مشہور غیر مقلد حافظ محمد لکھوی صاحب لکھتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی رات کو مغرب کے بعد روح اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں کہ یہاں اس کی واقفیت ہوتی ہے وہاں آتی ہے، مطلب جہاں کی رہنے والی ہوتی ہے وہ اپنے گھر جاتی ہے. احوال آخرت صفحہ نمبر 17 لاہور ایڈیشن، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے. آگے سنیں، بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ فاسق تھے. مشہور غیر مقلد عالم وحید الزما صاحب لکھتے ہیں کہ کیا پاس وہ شخص جو مومن ہو فاسق کی طرح ہے، اور اسی سے معلوم ہوا کہ بے شک صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے بعض وہ ہیں جو فاسق بھی ہیں، جیسے والد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح کہا جائے گا حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سمرہ بن جندوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. اور صحابہ کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے میں صادق ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ معصوم ہیں معاذ اللہ. کتاب کا نام نزول الابرار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94. تو ان حرامیوں کے نزدیک صحابہ اکرام بھی فاسق تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ. آگے سنیں، صحابہ بھی مشت زنا کرتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ، توبہ. مشہور غیر مقلدین عالم نواب صدیق حسن خان کے بیٹے نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے منی نکالنے سے منی کی احادیث صحیح ہے اور ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم نے نقل کیا ہے کہ صحابہ بھی اپنے گھروں سے دور رہ کے وقت اپنے ہاتھوں سے، میں آگے کہہ بھی نہیں سکتا ثم معاذ اللہ. کتاب کا نام ہے عرف الجادی، صفحہ نمبر 207، آپ کے سامنے کتاب کا اسکین موجود ہے. آگے سنیے، لعنت ان چھپے ہوئے رافضیوں پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں، نعوذ باللہ، توبہ. مشہور غیر مقلد عالم محمد جونا گڑھی ایک عنوان قائم کرتا ہے، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں ہے، لکھتا ہے اس میں. آگے پھر عنوان قائم کرتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درایات معتبر نہیں، یہ لکھتا ہے شمائع محمدی صفحہ نمبر 19. ثم معاذ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس حرامی پر. آگے سنیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کوئی حجت نہیں، نعوذ باللہ. غیر مقلدین کے شیخ الکلی فی القل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب لکھتے ہیں، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے فہم سے فرماتی ہیں، اور فہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت شرعی نہیں ہیں. فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 622، معاذ اللہ، لعنت اس خبیث پہ. اور مشہور غیر مقلد نواب نور الحسن خان لکھتا ہے کہ اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں، معاذ اللہ. عرف الجادی صفحہ نمبر 101، آپ کے سامنے اسکین موجود ہے. اب آج کل کے جو ان کے پنڈت جی چل رہے ہیں، ان کا نام ہے توصیف الشیطان، ان کی ایک کتاب ہے، وہ بھی سنیے. غیر مقلدین کے خطیب و شیخ توصیف البیمان لکھتا ہے کہ کسی گروہ کے عقائد اس کے گروہ کے علماء و اکابر طے کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں، صفحہ نمبر 8. مطلب یہ اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم کتاب و سننا والے ہیں، لیکن اصل کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ آج کل جو عقیدے ہیں وہ قرآن و حدیث سے نہیں بلکہ اس گروہ کے علماء و اکابر طے کرتے ہیں کہ تم لوگ کے عقیدے کیا ہوں گے. قرآن و حدیث سے مطلب نہیں ہے، آج کل کے گروہ کے جو عقیدے ہیں وہ ان کے علماء اور اکابر طے کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب سب سے امپورٹنٹ بات، ہو سکتا ہے کہ کچھ یہ بھی کہیں کچھ لوگ کہ بھائی یہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اور انہوں نے جو بات قرآن و حدیث کے خلاف کہی ہم اس کو دیوار پہ مار دیتے ہیں. ٹھیک، میں اگری کرتا ہوں،
اگر واقعی تم اس بات کے قائل ہو اور اس پہ قائم رہو گے کہ جو بات قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے تم اسے دیوار پہ مار دیتے ہو، تو جس طرح سے تم باقی علماء اہل سنہ و جماعت کا رد کرتے ہو، ان کی عبارتوں کو دکھا دکھا کر ان کا رد کرتے ہو اپنی 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر رد کرتے ہو، اسی طرح سے ان کتابوں کا بھی رد کر کے دکھاؤ اور ان پر فتویٰ بھی لگاؤ۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ان کا رد کر کے دکھاؤ اور ان پر فتویٰ بھی لگاؤ، اور ایک کتاب شائع کرو جس میں ان سب کا نام لکھو اور لکھو کہ یہ سب کافر تھے، یہ سب کافر تھے۔ مجھے پتا ہے قیامت تلک تم سے یہ نہ ہو پائے گا۔ حضرات، اس ویڈیو کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں تاکہ آنے والے وقت میں اگر کسی غیر مقلد وہابی نجدی سے آپ کا سامنا ہو، آپ کا پالا پڑے، تو بجائے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے آپ ان کو یہ ویڈیو دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسا لکھنے والے اپنے عالم، اپنے علماء پر تم فتویٰ خود دو گے یا اپنے کسی شیخ سے فتویٰ لاؤ گے، اور وہ فتویٰ تحریراً ہونا چاہیے، نہ کہ وہ آپ کو یہ کہہ کے بات کو ٹال دیں کہ ہم اس شخص کو مانتے ہی نہیں۔ تمہارے نزدیک وہ حجت ہو یا نہ ہو، ایسے لکھنے والے پر فتویٰ تم خود لا کے دو گے۔ یہی مطالبہ اینڈ تک جاری رکھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔